اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول کی ٹیچر ہوں اور آج میں آپ کو ناظرہ میں کلمہ 1 سے لے کے 5 تک بامہ ترجمہ پڑھاؤں گی۔ اب آپ بچے پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بچوں، سب سے پہلے آپ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ میں بتاتی ہوں، تعوذ پڑھتے ہیں۔ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ پڑھتے ہیں۔ اور تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ مانگتا بوائز بولیں گے، مانگتی گرلز بولیں گی۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تسمیہ۔ اور تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تا سمجھ میں آ گئے نا بچوں آپ کے؟ اب ہم سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھیں گے۔ پہلا کلمہ کہہ لیں یا اول کلمہ کہہ لیں؟ طیب۔ پہلا کلمہ یا اول کلمہ طیب۔ طیب مانے پاک، طیب مانے پاک۔ پہلا کلمہ طیب، اول کلمہ طیب۔ اول کو پہلا بھی کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھیے ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر شروع سے دیکھیے، اول کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں دوسرا کلمہ ہے شہادت۔ دوسرا کلمہ شہادت، اور شہادت مانے گواہی۔ شہادت مانے گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پھر دوبارہ دیکھیے دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت مانے گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر دوبارہ دیکھیں، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں
کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھیے ترجمے کو، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید معنی بزرگی۔ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر دوبارہ دیکھیے تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا یا کرتی ہوں، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند شان اور عظمت والا ہے، جو بلند شان اور عظمت والا ہے۔ پھر دوبارہ دیکھیے تیسرا کلمہ تمجید۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا یا کرتی ہوں، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بلند شان اور عظمت والا ہے، جو بلند شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت
الا باللہ العلی العظیم۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا یا کرتی ہوں، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بلند شان اور عظمت والا ہے۔ اچھا بچوں، 3 کلمے میں نے پڑھا دیے ہیں، اب چوتھا کلمہ دیکھیں۔ چہارم کلمہ کہہ لیں یا چوتھا کلمہ توحید۔ چہارم کلمہ کہہ دیں یا چوتھا کلمہ توحید۔ کون سا ہے چوتھا کلمہ؟ توحید۔ توحید مانے اکیلا، توحید مانے اکیلا۔ چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید۔ توحید مانے اکیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر دوبارہ دیکھیے، چہارم کلمہ توحید، توحید مانے اکیلا۔ پہلی لائن ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت۔ دوسری لائن میں دیکھیے، ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ
اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں، اسے کبھی موت نہیں، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے۔ بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اس کے ہاتھ میں؟ بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر ترجمہ دیکھیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے۔ بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا بچوں، اس کے بعد آپ پڑھیں گے پانچواں کلمہ، یعنی کہ پنجم کلمہ یا پانچواں کلمہ۔ پنجم کلمہ استغفار، پنجم کلمہ استغفار۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ربی، ربی من کل ذنب، ذنب، بے کے نیچے دو زیر ہیں، ذنب، اذنبتہ، اذنبتہ، عمداً، عمداً، او قطعاً، او قطعاً، سرًا، سرًا، او علانیۃً، او علانیۃً، واتوب الیہ، واتوب الیہ، من الذنب الذی، من الذنب الذی اعلم، ومن الذنب الذی، ومن الذنب الذی لا اعلم، لا اعلم، انک، انک انت علام الغیوب، علام الغیوب، وستار العیوب، وستار العیوب، وغفار الذنوب، وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا ترجمہ دیکھیے اس کے پانچویں کلمے کا یا پنجم کلمے کا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، کس سے؟ جو میرا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا، جان بوجھ کر یا بھول کر، در پردہ ہو یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بلند شان اور عظمت والا ہے، جو بلند شان اور عظمت والا ہے۔ ایک دفعہ اور دیکھیں، پنجم کلمہ استغفار۔ استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا، استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمداً او قطعاً، سرًا او علانیۃ، واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم، ومن الذنب الذی لا اعلم، انک
انت علام الغیوب و ستار العیوب و غفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: میں اللہ سے معافی مانگتا یا مانگتی ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر، درپردہ ہو یا کھلم کھلا، درپردہ ہو یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے، اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند شان اور عظمت والا ہے۔ اچھا بچوں، یہ جو میں نے آپ کو پہلا کلمے سے 5واں کلمے تک پڑھایا ہے، 1 سے لے کے 5 تک کلمے میں نے آپ کو بما ترجمہ پڑھائے ہیں، بیٹا ان سب کو یاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے ترجمے کے ساتھ۔ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، 5واں کلمہ، یہ آپ کو روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ روزانہ پڑھیں گے اور یاد کریں گے، اور امید ہے کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے۔ شکریہ۔